السلام علیکم محترم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فجر کی 2 سنتوں کے بعد اولاد کی کامیابی کے لیے یہ تسبیح پڑھو، انشاءاللہ اولاد راتوں رات کامیاب اور مشہور ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، فجر کی 2 رکعت سنتیں ایسی عظیم عبادت ہیں جن کی فضیلت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے سامنے بارہا بیان فرمائی، اور جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ترک نہیں فرماتے تھے۔ انہی مبارک سنتوں کے بعد اگر بندہ اپنے رب کی طرف خالص دل سے رجوع کرے، اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرے اور ذکر و تسبیح کے ذریعے اللہ کے حضور عاجزی کے ساتھ درخواست رکھے، تو یہ وہ اوقات ہوتے ہیں جن میں دعا کے قبول ہونے کی امید بہت زیادہ ہوتی ہے۔ انسان جب والدین کی محبت کے جذبات کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہے تو اس دعا میں ایک خاص تاثیر اور روحانی قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں والدین کی دعاؤں کے بارے میں جہاں جہاں اشارہ فرمایا ہے، وہیں ان دعاؤں کی قبولیت اور برکت کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ جیسا کہ سورہ الاحقاف میں مومن بندے کی دعا بیان کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی، یعنی اے میرے رب، مجھے اپنی نعمتوں کا شکر گزار بنا دے جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر فرمائی ہیں، اور میری اولاد کو نیک صالح بنا دے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اولاد کی اصلاح، کامیابی اور ہدایت کے لیے سب سے زیادہ اثر انداز ذریعہ والدین کی دعا ہے۔ تو ہمارا آج کا وظیفہ بھی والدین کی طرف سے اولاد کے لیے نماز فجر کی 2 سنتوں کے بعد ایک ایسی تسبیح پڑھنے کا عمل ہے۔ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد کامیاب ہو، اسے عزت، شہرت، دولت، ترقی سب کچھ حاصل ہو اور زندگی کے ہر میدان میں آگے بڑھے، تو وہ یہ تسبیح پڑھ لے۔ اس تسبیح کے پڑھنے سے اولاد انشاءاللہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو جاتی ہے۔ تو اس تسبیح کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، اولاد کی کامیابی صرف دنیاوی منصوبوں یا شہرت تک محدود نہیں ہوتی، بلکہ اصل کامیابی دین، اخلاق، کردار اور نیکیوں میں ہوتی ہے، اور فجر کے وقت کی عبادت اسی کامیابی کی بنیاد رکھتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی 2 رکعت سنتوں کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا، رکعتی الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، یعنی فجر کی 2 رکعت سنتیں دنیا اور اس کی تمام چیزوں سے بہتر ہیں۔ اس حدیث سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو عبادت دنیا سے بہتر قرار دی گئی ہو، اس کے بعد کی جانے والی دعا اور تسبیح میں کتنی برکت اور تاثیر ہوگی۔ فجر ایسا مبارک وقت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں زمین پر خاص طور پر نازل ہوتی ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندوں میں فجر سے پہلے اٹھنے والے مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ اس محبت اور رحمت کے وقت اگر والدین اپنی اولاد کے لیے دعا کریں تو ان دعاؤں میں خاص قبولیت پیدا ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بارہا ذکر فرمایا کہ کامیابی اور کامرانی کا اصل دروازہ اللہ کی یاد، صبر اور تقوی ہے۔ سورۃ البقرہ میں ارشاد ہوا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاح، اور نمازوں میں فجر کی نماز سب سے اہم عبادتوں میں سے ہے جو انسان کو اللہ کی مدد کے راستے پر قائم کرتی ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد ہوا، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، یعنی اپنے رب کا نام صبح شام یاد کرو۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ فجر کا ذکر سب اذکار میں سب سے طاقتور اور سروا برکت والا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فجر کے بعد کی تسبیح اور والدین کی دعا اولاد کی کامیابی کا مضبوط ذریعہ بنتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی دعا کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا، ثلاث دعوات لا ترد، دعوت المظلوم و دعوت المسافر و دعوت الوالدی علی ولدہ، یعنی 3 دعائیں ایسی ہیں جو ہرگز رد نہیں ہوتی: مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا اور والدین کی اپنی اولاد کے لیے دعا۔ یہ حدیث والدین کو یہ یقین دلاتی ہے کہ ان کی دعا بے اثر نہیں جاتی، بلکہ اللہ کے یہاں قبولیت کا خاص مقام رکھتی ہے۔ فجر کے بعد کی تسبیح جب والدین دل کی خشوع خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں تو ان کی اولاد کے لیے ایک روحانی حصار قائم ہوتا ہے جو انہیں برائیوں سے محفوظ رکھتا ہے اور ان کے مستقبل کو روشن کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے اذکار اور تسبیحات کی فضیلت بھی واضح فرمائی ہے۔
صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کو 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لے، اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ جب یہ تسبیح اتنی عظیم فضیلت رکھتی ہے کہ گناہ معاف ہو جائیں، تو سوچئے اس والدین کی تسبیح اور دعا کا کیا رتبہ ہوگا جو فجر کی سنتوں کے بعد اللہ کی پاکی بیان کرتے ہوئے اپنی اولاد کی کامیابی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو کس قدر قبولیت عطا فرماتا ہوگا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز فجر کے بعد اللہ کا ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ سورج نکل آئے، اسے حج اور عمرہ کا پورا ثواب ملتا ہے۔ یہ فضیلت ذکر کی تاثیر اور اس کی برکت کو بیان کرتی ہے۔ ناظرین، یہ حقیقت ہے کہ جب والدین کی نیت خالص ہو، دل میں یقین ہو، زبان ذکر میں مشغول ہو اور وقت فجر کا ہو، جب رحمتوں کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، تو اولاد کے لیے کی جانے والی تسبیح اور دعائیں بے حد مؤثر ثابت ہوتی ہیں۔ فجر کے بعد کی تسبیح انسان کے اندر ایک روحانی طاقت پیدا کرتی ہے جو اس کے الفاظ کو اثر انداز بنا دیتی ہے۔ والدین جب دل سے کہتے ہیں، یا اللہ میری اولاد کو دین اور دنیا کی کامیابی دے، ان کے اخلاق بہتر کر، ان کا مستقبل روشن کر، انہیں نیک، صالح، ہدایت یافتہ اور با کردار بنا، تو اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے راہ قبولیت عطا فرماتا ہے۔ انہیں رزق حلال عطا فرما، ان کی حفاظت فرما، تو اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کے جواب میں ان کے لیے وہ راستے کھول دیتا ہے جن کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا بھی ذکر ہے جو انہوں نے اپنی اولاد کے لیے مانگی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یعنی اے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ یہ دعا ظاہر کرتی ہے کہ اولاد کی اصل کامیابی صرف دنیاوی برتری سے نہیں بلکہ عبادت، تقوی اور نیکی سے ہوتی ہے۔ فجر کے بعد کی جانے والی تسبیح والدین کے دلوں کو اللہ کی محبت سے لبریز کر دیتی ہے، جس سے ان کی دعاؤں میں مزید طاقت پیدا ہوتی ہے۔ الغرض فجر کی سنتوں کے بعد کی جانے والی تسبیح ایک ایسا روحانی نسخہ ہے جو والدین کو اللہ سے جوڑ دیتا ہے، ان کے دلوں میں امید پیدا کرتا ہے اور ان کی دعاؤں کو اثر انداز اور طاقتور بنا دیتا ہے۔ دنیاوی زندگی میں شہرت، عزت، قابلیت، ذہانت اور کامیابی سب اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اور اللہ نے وعدہ فرمایا ہے، ادعونی استجب لکم، یعنی مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ لہٰذا جو والدین فجر کی 2 رکعت سنتیں ادا کرنے کے بعد اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں اور اللہ پر کامل بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ ایسے والدین کی اولاد نہ صرف دنیا میں کامیاب ہوتی ہے بلکہ ان کے اخلاق، کردار، نیت اور مستقبل میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں عزت بھی دیتا ہے، رزق بھی، شہرت بھی، اور سب سے بڑھ کر اپنی رضا بھی عطا کرتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد کامیاب ہو، عزت پائے، ہر زبان پر آپ کے بچے کا ذکر ہو اور اللہ ان کے نصیب کو روشن کر دے، تو میری پیاری بہنوں اور بھائیوں دھیان سے سنیے۔ دنیا میں کچھ ایسے بچے بھی ہوتے ہیں جن کی پہچان بچپن سے ہی بن جاتی ہے۔ ان کے اخلاق، ان کی ذہانت، ان کی شخصیت ایسی ہوتی ہے کہ ہر کوئی انہیں جانتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے اور ان کی وجہ سے والدین کی عزت بڑھ جاتی ہے۔ کچھ والدین تو ایسی شان اور پہچان پاتے ہیں جو بڑے بڑے لوگوں کو بھی نصیب نہیں ہوتی، صرف اس لیے کہ ان کی اولاد نے اللہ کے فضل سے مقام پایا ہوتا ہے۔ اگر کوئی ماں یا باپ اپنی اولاد کی ایسی کامیابی، عزت، روشن مستقبل اور نیکی چاہتے ہیں تو وہ فجر کی 2 سنتوں کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کر یہ تسبیح پڑھ لیا کریں۔ اللہ کے ناموں کی برکت سے، دعا کے اثر سے اور فجر کے وقت کی پاکیزگی سے اللہ ان کی اولاد کی تقدیر میں عزت اور لوگوں کے دلوں میں محبت اور دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ جو والدین سچے دل سے صبح کے وقت یہ تسبیح پڑھتے ہیں، اللہ ان کی اولاد کے دل کو نرم کر دیتا ہے، انہیں فرما بردار بناتا ہے، ان کے لیے راستے ہموار کرتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں ان کا مقام بڑھاتا ہے، انہیں دنیا میں بھی عزت دیتا ہے اور آخرت میں بھی ان کے نام کو روشن کر دیتا ہے۔ تو یہ فجر کے وقت کی تسبیح والدین کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتی ہے، اور اس کی برکت سے نہ صرف اولاد کامیاب ہوتی ہے بلکہ والدین کا مقام بھی بلند ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اولاد اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے، لیکن کبھی کبھی یہی نعمت آزمائش بھی بن جاتی ہے، کبھی خوشی کا سبب بنتی ہے اور کبھی والدین کے دلوں کو دکھ بھی دیتی ہے۔
और इंसान सोचता है कि काश मेरी औलाद मेरे लिए रहमत और इज्जत का सबब बने। तो प्यारी बहनों और भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी औलाद आपके लिए कामयाबी लेकर आए, दुनिया और आखिरत में आपके लिए फ़ख्र बने, तो अपने बच्चों के लिए दुआ और तस्बीह पढ़ना कभी मत छोड़िए, ताकि कल को पछताना न पड़े, क्योंकि वालिदैन की दुआ औलाद की तकदीर बदल देती है। अल्लाह पाक इस दुआ की बरकत से उनके नसीब रोशन कर देता है, उन्हें हर बुरी नज़र, हर शर, हर फितना और हर बुरे लोगों की चाल से महफूज फरमा देता है। इसी तस्बीह की बरकत से अल्लाह उन्हें बुरी सोहबत से बचा लेता है, उनके इर्द गिर्द हिफाजत करने वाले फरिश्ते मुकर्रर फरमा देता है और वो आजमाइशों से निकलकर कामयाबी की तरफ बढ़ते हैं। दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दिल में हसद रखते हैं, औलाद को बिगाड़ना चाहते हैं या नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, मगर जब माँ या बाप फजर के बाद अपनी औलाद के लिए दुआ करते हैं तो अल्लाह उनकी औलाद की ऐसी हिफाजत फरमाता है कि दुश्मन की चालें खुद उन पर उलट जाती हैं और औलाद रोशन मुस्तकबिल, नेक रवैये और मजबूत तकदीर के साथ आगे बढ़ती है। तो इसलिए अपनी औलाद की खातिर ये तस्बीह लाजमी पढ़ा करें। यही दुआ कल आपकी ढाल और उनके लिए कामयाबी की कुंजी बनेगी इंशाअल्लाह। अगर आप चाहते हैं कि आपकी औलाद अल्लाह की हिफाजत में रहे, नेक बने, कामयाब हो और इज्जत वाली ज़िंदगी गुजारे, तो फजर की 2 सुन्नतों के बाद दिल में अपनी औलाद को तसव्वुर में रखें और अल्लाह से ये दुआ करें, यानी ये तस्बीह पढ़ें। ये वो तस्बीह है कि जब बंदा इसे फजर की 2 सुन्नतों के बाद पढ़ता है तो अल्लाह पाक बेहद खुश होते हैं, क्योंकि इन्हीं नामों के ज़रिए जब कोई बंदा अल्लाह को पुकारता है, अल्लाह की बढ़ाई बयान करता है, तो अल्लाह पाक उस बंदे को बुलंद मर्तबे पर फायज़ कर देते हैं। ना सिर्फ उसे बल्कि उसकी औलाद को भी। जिस नीयत के लिए पढ़ेंगे उसी नीयत में, उसी मकसद में इंशाअल्लाह अल्लाह आपको कामयाबी ज़रूर अता फरमाएगा। ये वो तस्बीह है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी औलाद अल्लाह के फजलो करम से नेक हो, कामयाब हो और इज्जत वाली ज़िंदगी गुजारे, तो फजर की 2 सुन्नतों के बाद ये तस्बीह लाजमी पढ़ा करें। तो नाज़रीन मोहतरम, वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए चलते हैं अमल की जानिब और आपको बताते हैं कि आपने इस तस्बीह को नमाज फजर की 2 सुन्नतों के बाद कितनी तादाद में और किस तरतीब से पढ़ना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपने सुबह उठते ही बावुज़ू होकर नमाज फ़जर की 2 सुन्नतें अदा कर लेनी हैं और उसके बाद वहीं नमाज की जगह पर बैठे बैठे ही आपने सबसे पहले हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दरूद पाक का नजराना पेश करना है। दरूद पाक आप कोई भी पढ़ सकते हैं। सवाब के लिए एक मर्तबा मेरे साथ भी दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने सबसे पहले अल्लाह ताला के 3 सिफाती नाम औलाद की कामयाबी के लिए पढ़ने हैं और इन नामों को पढ़ते हुए आपके दिल में औलाद की इज्जत, कामयाबी और शोहरत का तसव्वुर होना चाहिए। आपने इन तीनों नामों को हाथों की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर गिनकर पूरे 100 मर्तबा पढ़ लेना है। ये 3 सिफाती नाम औलाद की कामयाबी, इज्जत, हिदायत और हिफाजत के लिए बेहद मुअस्सर माने जाते हैं। या फत्ताहू, ए रास्ते खोलने वाले, औलाद के लिए कामयाबी, दरवाजे खुलने और रुकावटें दूर होने के लिए। या रज़्ज़ाक़ू, ए रिज़्क़ देने वाले, औलाद के रिज़्क़, करियर और इज्जत में बरकत के लिए। या करीमो, ए इज्जत देने वाले, औलाद के लिए इज्जत, मकाम और लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा करने के लिए। इन तीनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा। आपने इन तीनों नामों की मुकम्मल एक तस्बीह यानी पूरे 100 मर्तबा पढ़ लेनी है। उसके बाद अपनी औलाद की हिदायत के लिए कुरान पाक की एक आयत पढ़नी है। ये आयत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ है, जो ख़ास तौर पर औलाद की इस्लाह और कामयाबी के लिए बेहतरीन दुआ मानी जाती है। रब्बे जल्नी मुकीमस्सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। तर्जमा, ए मेरे रब, मुझे नमाज कायम करने वाला बना दे और मेरी औलाद को भी। ए हमारे रब, मेरी दुआ कबूल फरमा। इस आयत को सिर्फ 7 मर्तबा पढ़ लेना है। उसके बाद आज के अमल की तस्बीह सिर्फ 33 मर्तबा पढ़नी है। सुब्हानल्लाहिल अज़ीमिल कबीर, अल्हम्दुलिल्लाहिल अज़ीमिल कबीर। तर्जुमा, अल्लाह बहुत बुलंद, बहुत बरतर और बहुत अज़मत वाला है।
میں اس کی پاکی بیان کرتا ہوں۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو بہت بلند مرتبہ والا اور بہت عظمت والا ہے۔ 33 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا، اور پھر آخر میں اپنی اولاد کی کامیابی، عزت، شہرت اور بلند مرتبے کے لیے یہ دعا مانگ لینی ہے: اے اللہ، میری اولاد کو کامیاب فرما، انہیں نیک بنا، انہیں عزت دے، انہیں رزق حلال عطا فرما، انہیں دنیا اور آخرت میں سرخرو فرما۔ ناظرین، اس عمل کو پڑھتے دوران آپ نے دل میں یہ تصور رکھنا ہے کہ اللہ پاک آپ کی اولاد کو نیکی، کامیابی، عزت اور ہر بری نیت سے محفوظ فرما رہا ہے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کر رہا ہے اور ہر دل میں ان کے لیے عزت پیدا کر رہا ہے۔ یہ عمل روزانہ خلوص نیت کے ساتھ کر سکتے ہیں، ورنہ کم از کم 7 دن تک اس عمل کو جاری رکھنا ہے۔ اس تسبیح کا مطلب آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ انشاءاللہ اللہ پاک کے نام سے اور اس تسبیح کے صدقے آپ کی اولاد دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگی، نیک ہوگی اور ہر نظر بد اور بری صحبت سے محفوظ ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی اولاد کو نیک اور عزت والا بنائے، اور جو لوگ اولاد کے خواہش مند ہیں اللہ تعالیٰ انہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور کمنٹس میں لکھ کر شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔